دریائے چناب کے بپھرے پانی نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی آمد 1,93,809 کیوسک ریکارڈ، 2 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا رواس برج سے گزرنے لگا۔ 18,000 کے متعدد آبادیاں زیر آب، سینکڑوں دیہاتی پھنس گئے، چاروں طرف پانی ہی پانی، مگر امداد کا کہیں نام و نشان نہیں۔ انسانی خوراک نہ ہی ادویات میسر، مویشیوں کے لیے چارہ بے خط، حکومتی مدد نہ پہنچنے پر متاثرہ خاندان بچوں، بزرگوں اور خواتین کو کندھوں پر بٹھا کر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر مجبور ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سیلاب نے سب کچھ چھین لیا، انتظامیہ نے بھی انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ بارشیں دریاؤں کو مزید جوش دینے لگی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے لگا۔ چنیوٹ کے مقام پر 1,77,000 کیوسک کے ریلے نے مسائل بڑھا دیے۔ قادر براج سے بھی پانی کا اخراج 1,77,000 کیوسک تک ریکارڈ۔ ہیڈ خانکی کا 1,71,000 کیوسک ریلا مشکلات بڑھا گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو مزید دشواری کا سامنا۔ احمد پور سیال کے موضع سیال فقیر کے مقام پر بھی دریائے چناب بپھرنے لگا۔ دریائی پانی چھاڑے میں داخل ہو کر حفاظتی دادل بند کو چھونے لگا۔ پانی کا بہاؤ بھی تیز ہے اور سطح بھی بتدریج بلند ہو رہی ہے۔ بستی سیال فقیر کی طرف جانے والی پختہ سڑک بھی زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ سڑک پر موجود پلیوں کی حالت بھی انتہائی خستہ ہے۔ جھنگ کے نشیبی علاقوں میں خطرہ منڈلانے لگا۔ دریائے چناب کی سیلابی صورتحال مزید سنگین، دریا کنارے واقع نشیبی علاقوں میں الرٹ جاری۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ بابر صاحب دین کا متاثرہ اور حساس مقامات کا دورہ، حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا، متعلقہ محکموں کو ہر ممکن تیاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ بادل موسم خوشگوار اور شہریوں کو مسائل کا شکار بنانے لگے۔ فیصل آباد میں دن بھر وقفے سے بارش، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ مسلسل بارشوں نے اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے مشکلات میں اضافہ، انتظامیہ کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ بادلوں نے چنیوٹ انتظامیہ کو بے بس کر ڈالا۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی، بروقت نکاسی نہ ہونے سے شہری پریشان۔ فرنیچر مارکیٹ گڑھا محلہ عالمگیر روڈ زیر آب، فرنیچر مارکیٹ میں دن بھر کاروبار ٹھپ رہا۔ واسا حکام نے کہا مشینری اور اہلکار واٹر پونڈنگ سپورٹس پر موجود جلد نکاسی آب ہو جائے گا۔ لالیہ میں بارش کا 28 سالہ ریکارڈ پانی میں بہہ گیا۔ موسلادھار بارش نے آدھے شہر کو ڈبو دیا۔ ایمپیئر تیمور امجد لالی مسائل اور انتظامات چیک کرنے پہنچ گئے، کہا ریکارڈ بارش کے باوجود نکاسی آب یقینی بنائی جائے گی۔ گوجرا میں ناقص سیوریج منصوبہ بے نقاب، چند منٹوں کی بارش نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی کلی کھول دی۔ محلہ طفیل کالونی اور ہزارہ کالونی میں سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ غلہ منڈی بارش کے بعد گندے تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ دکاندار انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ متاثرین کا ذمہ داروں کے خلاف کارروائیوں اور سیوریج نظام کی فوری بحالی کا بھی مطالبہ۔ فیصل آباد میں بادلوں کا راج، واسا ہائی الرٹ۔ ایم ڈی ثاقب رضا کی ہدایت پر تمام پونڈنگ پوائنٹس پر مشینری آپریشنل کر دی گئی ہے۔ مین شاہراہوں اور اہم چوراہوں سے پانی کی نکاسی کا عمل تیز۔ اتوار او اینڈ ایم ایسٹ، او اینڈ ایم ویسٹ اور واٹر ڈی اینڈ ایم کے تمام آپریشنل عملے کے لیے ورکنگ ڈے قرار۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہنگامی اجلاس، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے صدارت کی۔ سیلاب اور مانسون کے بعد کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بارش کے دوران چنیوٹ، چناب نگر اور لالیہ کا بھی ہنگامی دورہ کیا۔ مختلف علاقوں، ڈسپوزل ورکس اور واسا مانسون کیمپس کا بھی معائنہ۔ مانسون بارشیں اور سیلابی خطرات پر محکمہ تعلیم متحرک، اسکولوں کے لیے ہنگامی اقدامات اور حفاظتی انتظامات کے لیے ہدایات جاری کر دی۔
موسمی وارننگ پر اسکول ایمرجنسی اور انخلا پلان فوری فعال کیا جائے گا۔ تعلیمی ریکارڈ اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ کمپیوٹرز، لیبارٹری آلات اور فرنیچر کو پانی سے محفوظ رکھنے کا حکم۔ بارش نے ٹوبہ کی سبزی منڈی میں تعفن پھیلا دیا۔ منڈی کے داخلی راستے پر 3 دن سے بارشی پانی جمع، شہریوں کا گزرنا بھی محال، بدبو سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، شہریوں کا نکاسی آب یقینی بنانے کا مطالبہ۔ چنوٹ میں چکن سستا، سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے، چکن کی قیمت میں 36 روپے کمی، چکن کی قیمت 511 روپے سے کم ہو کر 475 روپے کلو مقرر، آلو 35 روپے مقرر، 70 روپے کلو فروخت، پیاز 90 روپے کی بجائے 125 روپے کلو بکنے لگے، ٹماٹر 320 روپے، ادرک 400 روپے کلو تک دستیاب۔ بجلی ٹیرف کا غلط استعمال کرنے والے فیسکو کے ریڈار پر گھریلو کنیکشن سے کمرشل استعمال کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ، فیسکو نے ٹیرف چیکنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہے۔ خلاف ورزی پر متعلقہ ٹیرف کے مطابق بل وصول کیا جائے گا، ٹیرف کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر کنیکشن بھی منقطع ہوگا۔ فیسکو نے زائد بلنگ سے متاثرہ صارفین کو ریلیف دے دیا، سرکل دفاتر کو بجلی کے بلوں کی کریکشن کی اجازت دے دی ہے۔ سرکل دفاتر کو 10 روز میں شکایات نمٹانے کا حکم، فیسکو ریجن میں 10,000 سے زائد صارفین نے بلوں کی درستگی کی درخواستیں جمع کروا دی۔ شور کوٹ میں 26 پٹواریوں کے تبادلے، پٹواری کے موضوعات تبدیل کیے گئے، اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ فیصل آباد میں 3 مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک اشتہاری ہلاک، سی سی ڈی اقبال ٹاؤن نے جھمرہ میں چھاپہ مارا، ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، پولیس کی جوابی کارروائی میں قتل اور دیگر وارداتوں کا ریکارڈ یافتہ اشتہاری توقیر مارا گیا۔ مزید 2 مبینہ مقابلوں میں 2 ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، پولیس نے ملزمان کے ساتھ مفرور ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی پر پولیس اہلکار بھی قانون کی گرفت میں آ گئے، ہیلمٹ نہ پہننے پر فیصل آباد میں 40 پولیس اہلکاروں کے چالان کٹ گئے، سی ٹی او ناصر جاوید رانا کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بلا امتیاز کارروائیاں کرنے کا حکم۔ انصاف کے ساتھ انسانیت بھی مقدم، جسمانی کمزوری بھی ضمانت کی قانونی بنیاد قرار، جیل رپورٹ میں بیماری ثابت ہو تو ضمانت دی جا سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ضمانت سے متعلق اہم اور نظیر ساز فیصلہ، پاکستان میں مبتلا ڈاکٹر کی 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور، جسٹس محمد امجد رفیق نے 11 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ صرف بینک اکاؤنٹ میں رقم منتقل ہونا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ کا کشتی حادثہ انسانی اسمگلنگ کیس کے متعلق اہم فیصلہ، ملزم کے خلاف ٹھوس اور قابل قبول شواہد پیش کرنا تفتیشی ادارے کی ذمہ داری ہے، محض شعبے یا مفروضے پر کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا سے تنظیمات اہل سنت کے وفد کی ملاقات، پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر وحید احمد کمبو نے وفد کی قیادت کی، مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر الحاج منیر احمد نورانی بھی وفد میں شامل تھے، قاری مبارک علی ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ فیضان مدینہ اور دیگر معزز ممبران نے شرکت کی۔ ایکسپو فیصل آباد کا دوسرا روز، میڈ ان فیصل آباد کے لاہور میں چرچے، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے ایکسپو کا دورہ کیا، فیصل آباد کی پروڈکٹس کی تعریف کی، معیشت میں مضبوط کردار ادا کرنے پر چیمبر آف کامرس کی کاوشوں کو سراہا، وزیر اعظم کے خصوصی مشیر رانا احسان افضل نے بھی ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا، صنعتی شہر کی پروڈکٹس بارے خصوصی اظہار خیال کیا۔
جھنگ میں 500 سے زائد اساتذہ کی ترقیوں پر پنجاب ٹیچرز یونین کے زیر اہتمام تقریب، ترقی پانے والے اساتذہ میں ترقی کے لیٹرز تقسیم کیے گئے۔ راؤ عتیق احمد، تنویر احمد غزالی اور حافظ غلام محی الدین کی شرکت، محکمہ تعلیم کے افسران اور اساتذہ کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں پہلی میرٹ لسٹیں آویزہ، امیدوار اپنے داخلوں کا سٹیٹس یونیورسٹی ویب سائٹ پر دیکھ سکیں گے۔ پہلی میرٹ لسٹ میں آنے والی طالبات اپنا داخلہ یقینی بنانے کے لیے 27 جولائی تک فیسیں جمع کروا سکیں گے۔ ستارہ کیمیکل انڈسٹریز نے فیصل آباد کے طلباء کے لیے تعلیمی اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ کسی بھی سرکاری تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے والے امیدوار تعلیمی وظیفہ حاصل کرنے کے لیے 30 سپتمبر تک درخواستیں جمع کروا سکیں گے۔ امیدوار کا پچھلی کلاس میں 80% یا اس سے زائد نمبر حاصل کرنا لازم ہوگا۔ اور قومی کھیل کی بحالی کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بڑا اقدام، گراس روٹ سے نیا ٹیلنٹ لایا جائے گا۔ ملک بھر میں انڈر 15 کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا، پورٹل لانچ کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں کے پرنسپل سے طلباء کی رجسٹریشن یقینی بنانے کی اپیل۔